السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ تذکرہ ہمارا گزرا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو معبود بنا دیا تھا، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، چاہے ہم جتنے بھی گناہ اگر کر بھی لیں گے گناہ تو کچھ دن کے لیے جہنم میں ہوں گے تو واپس جنت میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، جب 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور سینا یعنی طور پہاڑ کی جگہ پر بلایا، اور ساتھ میں 70 بنی اسرائیل بھی اور گئے تھے ان کے ساتھ۔ جو 70 لوگ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو پھر ان سے کہا گیا کہ جو کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تو آپ ان کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر جو ہے عمل کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ پھر انہوں نے کیا کہا جب اللہ نے ان سے کہا کہ اس قرآن کو یا جو اس تورات کو یعنی اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو یعنی جو تورات ہے اس کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ پھر انہوں نے کیا کہا قالوا سمعنا وعصینا، اور انہوں نے کیا کہا ہم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی، یعنی ایک بات پر ڈٹ گئے کہ ایک اکڑ سے ایک انسان کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام سنے، مجھے پتہ ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں جانتا ہوں یہ کام اس طرح ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور جو ہے اس کے بعد اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور کس وجہ سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ان کا تو اللہ نے ان سے کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تام لو، یعنی جو تورات میں احکام ہے آپ لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، تو اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب حق ہے، وہ نبی حق ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو ان کے دلوں میں یہ بچڑے کی جو محبت ہے اس طرح جو ہے وہ شامل ہو گئی تھی، اور جو ہے کہ بس ان کو لگ رہا تھا کہ بس یہی ہے، یعنی جو ہم دعائیں کریں گے اس بچڑے سے مانگیں گے تو یہی ہمارے لیے جو ہے سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ان کا عقیدہ تھا، جب انہوں نے کہا انکار کیا اس بات سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اوپر کر دیا اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں تم لوگوں کو جو ہے اس کے نیچے دفن کر کے ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ خیر انہوں نے پھر معافی مانگی، پچھلا جس کے بارے میں ہمارا تذکرہ گزرا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو معاف کیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے قبول بھی کیا، بعد میں پھر نافرمانی کی۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی میں جو ہے اگر تم سچے ہو تو اس کا ثبوت دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے اور آخرت کی جو کامیابی ہے آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، تو اللہ نے پھر ان کو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے تو تم ایسا کرو موت کی تمنا کرو، موت مانگو۔ ظاہر سی بات ہے وہ موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ آگے انہوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو وہ موت کیوں مانگیں گے؟ ان کو پتہ تھا کہ جو ہے ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اپنے انبیاء کو جو ہے
ان کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ انہیں کو ہی پائیں گے، یعنی جو دنیا میں حریص ہے آپ ان لوگوں کو پائیں گے، یعنی جو زندگی جو حرص رکھنے والے ہیں دنیا کی زندگی کا، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ، جو شرک کرنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ جو ہے حریص لوگ جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں۔ یود احدہم، تو ظاہر سی بات ہے یہ یہود دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اگر جو ہے اگر ان کو جو ہے ان میں سے ہر ایک شخص کو 1000 سال کی زندگی دی جائے، 1000 سال کی عمر جو ہے اگر چاہتا ہے تو گویا یہ عمر اللہ تعالیٰ ان کو جو دے دے گا۔ وما بمزحزحہ من العذاب، اگر ان کو اللہ تعالیٰ وہ 1000 کی زندگی دے دے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو کام یہ کر رہے ہیں بخوبی اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور دنیا کے اتنے حریص ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو فطرتاً ایک انسان مال سے محبت کرتا ہے، جب اس کے پاس مال آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اور بھی ہو، پھر اور بھی آ جاتا ہے تو پھر وہ مزید کی خواہش کرتا ہے۔ تو فطری طور پر انسان مال سے محبت رکھتا ہے اور حریص، اور کچھ لوگ بہت حریص ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے مال کی جتنے بھی جو ہے فراوانی ہو وہ چاہتا ہے کہ مزید ہو، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ مطلب جو اس کے دل میں جو خواہش ہے دنیا کی محبت ہے تو وہ کبھی آخرت مانگے گا ہی نہیں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے سخت وعید یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ تو کیسے موت مانگیں گے، یہ تو موت کبھی مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور دنیا کے حریص ہے تو یہ موت نہیں مانگ سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تو پھر بھی یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، جو انہوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں۔ خیر، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ یعنی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ جبریل امین سے جو ہے دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنی کس وجہ سے یہ کرتے تھے جبریل امین سے کہ وہ وحی نازل فرماتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو وحی انبیاء پر آتی تھی تو وہ وحی لاتے تھے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے یہود جو ہے جبریل امین سے دشمنی کرتے تھے، اور جو ہے کہ کیوں یہ وحی لاتے ہیں، تو یہ یہاں پر ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو یہ اس طرح کہتے تھے یہود، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو فرشتے ہیں اور اپنے انبیاء ہیں ان کے بارے میں من کانا ان کی تردید فرمائی، من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ بھی اگر یہ جبریل امین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ بھی دشمن ہے جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہود جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا، تو یہاں پر جو ہے یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جتنے بھی فرشتے اللہ نے مقرر کیے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب فرشتے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے اللہ نے فرمایا کہ جو ان کا یا ان میں سے کسی سے بھی دشمنی کرے گا وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے میری کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، گویا اللہ کے کسی
ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے بہت مقرب جو لوگ ہیں، ان سے محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض اور عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے کہ میرے دشمن ہے وہ۔ تو یہاں پر جو ہے اولیاء اللہ، پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے، یعنی کون، ہم کس کو پہچانیں گے کہ یہ اولیاء اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست ہے۔ اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اولیاء اللہ سے مراد یہ نہیں کہ کسی کی محبت کی تعظیم کے لیے، یعنی کوئی بندہ، کوئی ایک نیک بندہ ہو یا اس کی تعظیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور مختلف قسم کے جو ہے چادریں چڑھانا اور سالانہ عرس اور میلوں اس قسم کا اہتمام کرنا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو تعظیم کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، اور یہ جو ہے جو لوگ اس قدر اس عقیدے میں پھنسے ہوئے ہیں، سالانہ عرس مناتے ہیں، ان پر جو ہے نظر و نیاز اور ان کی قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع اور یعنی نفع دینے والا اور نقصان دینے والا سمجھتے ہیں۔ تو ان قبروں پر یہ اس قسم کے جتنے بھی یہ باتیں گزری، تو یہ قیام کرنا یا ان کی قبروں پر جو ہے سجدہ کرنا یا ان کی چوکٹوں پر یا پھر ان کے لیے قربانی کے جانور ذبح کرنا، تو جیسے اللہ کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کے لیے کرنا، تو یہ بالکل کسی جو ہے حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خاص تذکرہ کر، اولیاء اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقیقی دوست ہے جو اللہ سے واقعی میں محبت کرنے والے، اور اولیاء اللہ یہ نہیں ہوتے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر، وہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے سچے دوست ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ان کے جو ہے قبروں پر جو ہے چڑھاوے کیے جائے اور پھر ہر سالانہ عرس منایا جائے، اور پھر یہ سراسر شرک ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ اسلام میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے کہ آپ اولیاء اللہ سمجھتے ہوں ان کو۔ تو اولیاء اللہ جو ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے اللہ دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے جتنے بھی یہ مزار وغیرہ ہے، اور اکثر ویڈیوز بھی بہت مشہور ہے مزاروں کی کہ وہاں پر مرد اور عورتیں جو ہے مکس باباؤں کو سجدہ کرنے والی، یعنی ایک مکس وہ ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون سا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ جب عرس ہوتا ہے تو مرد اور عورتیں جو ہے نا اس میں ناچ رہے ہوتے ہیں، اور بہت مطلب اس کو ایک بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں شرک، اس قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، یہ شرک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب، اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ ان کی تعظیم اس طرح کی جائے۔ تو ان کی تعظیم یعنی ان سے محبت کیا جائے، ان کی جو کہی ہوئی بات ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ان پر عمل کیا جائے، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ نہیں کہ مزاروں میں جائے ان کے اور پھر مشکل کشا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، دستگیر، یہ سب اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے فرشتوں سے، اور مختلف جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں ان پر صحیح معنوں پر ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔